بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، ایک عابد نے اللہ عز و جل کے دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے اللہ عز و جل کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو تانبے کی بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ عابد کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئی تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبے ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا۔ نتیجہ، صرف چلہ کشی سے کوئی اللہ پاک کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، مصیبت اور تکلیف میں اس کی مدد کرنا، دکھیارے کا دکھ بانٹنا، بھٹکے ہوئے مسلمان کو راستہ بتا دینا، الغرض کسی بھی نیک اور جائز کام میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچائے۔ مسلمان بھائی کی مدد کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا مسلمان کی پریشانی دور کیجیے۔ انسان پر بسا اوقات مختلف پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماری تو کبھی قرض داری، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران سفر گاڑی یا موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور دور تک پیٹرول دستیاب نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں اگر ہم کسی مسلمان کی پریشانی گور سکتے ہو تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی پریشانی دور کر کے اجر و ثواب کا حقدار بننا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے،
جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلائیے۔ حدیث پاک میں بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانے والے کے لیے جنتی نعمتیں عطا کیے جانے کی بشارت ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ۔